بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل سچ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، جب تک دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ آج ہمارے جو علماء ہیں جب تک یہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں بالکل صحیح بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسا ہی یہ اپنے بزرگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں یا کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں تو فوراً پٹری سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال دیکھیے، سعودی عرب سے جو قرآن شائع ہوتا ہے اس میں اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہے، اس کی اگر آپ سورہ نحل اٹھائیں 21 اور 20 اور 21 نمبر آیت کی آپ تشریح پڑھیں کہ وہ آیت کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ اللہ کے علاوہ جن دوسروں کو پکارتے ہو یہ مردہ ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تو اس کی تشریح بڑی زبردست لکھی ہے انہوں نے کہ دیکھو یہ قبروں میں مردے ہیں، یہ نہیں سنتے ہیں، جو ان کو سننے والا مانتا ہے یا روح کا جسم کے ساتھ تعلق مانتا ہے وہ مشرک ہے اور وہ اس کا عقیدہ خراب ہے۔ ایک صفحہ آگے اٹھائیں، ایک صفحہ اگلے پر لکھتے ہیں کہ وہ جو روحوں کے معاملے میں کہ جب روح حالانکہ اوپر کا معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ روح اور جسم کا گونہ تعلق قائم ہو جاتا ہے بعد کے باوجود، یعنی دوری کے باوجود گونہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور ایک صفحہ پہلے کیا لکھا کہ یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب تک قرآن کی تشریح کر رہے تھے بالکل صحیح، جب ابن کثیر بیچ میں آ گئے تو وہاں جناب گناہ تعلق قائم ہو گیا، قرآن کا انکار ہو گیا۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر کی تقاریر میں بھی کئی چیزیں محسوس کی گئی ہیں کہ جب تک وہ قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں بالکل صحیح، لیکن جب بیچ میں عبد القادر جیلانی کو اور ابن تیمیہ کو لے کے آ جاتے ہیں، دوسروں کو کئی باتیں لے کے آ جاتے ہیں تو وہاں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ابھی خادم رضوی کی تقریر سے میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب قرآن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل اس کا معنی مفہوم اور ہوتا ہے، لیکن جب اپنے بزرگوں کی بات بیچ میں لے کے آتے ہیں تو وہ بالکل اس کا الٹ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر لا چلا دیتے ہیں، لا کے اوپر ایک اور لا چلا دیتے ہیں۔ یہ ابھی سنیے ان کا کلپ، اور اس کے بعد اس کے اوپر میں انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ نوجوان آیا، میں حرم کعبہ وچ موجود سی تے ایک نوجوان آیا، انہیں کہا حضور 2 درہم لے لو تے کل زور ویلے میرا انتقال ہو جانا ہے، میں مر جانا ہے، تے 1 درہم دے تسی میرا کفن خریدنا ہے تے 1 دے تسی میری قبر بنوا دینی۔ کہندے میں اس منڈے دے چہرے وال ویکھیا، میں پریشان ہویا، بیٹھا منڈا صحت مند ہے تے اینوں موت دی پئی ہوئی۔ انہیں کہا کل میں زور ویلے، کہندے نو دوبارہ اس دن دوسرے دن زور ویلے آیا، انہیں طواف کعبہ کیتا تے انج ہٹ کے لیٹیا تے میں قریب گیا تے روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ اقبال کہندا ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان، در مسلمان شان محبوبی نہ مان، خالد و فاروق و ایوبی نہ مان۔ کہنے میں انہوں چک لیا تے جا کے انہوں غسل دیتا، غسل دین لگیا، کہنے میں انہوں ابو غسل جدوں دین لگا نا تو اکھاں کھول دیتی ہیں، اور میں کہا تو یہ کی منڈیا کیتا ہے بھئی اتھے تو مر گیا تے انہیں کہا تو انہوں پتہ نہیں جڑا اللہ رسول اللہ محبت کرے وہ مردہ نہیں ہوندا۔ دیکھا جی آپ نے، جب اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے وہ مرتا ہی نہیں ہے، اور پہلے وہ اس کو جگہ کا بھی پتہ چل گیا، اس کو اپنی موت کے وقت کا بھی پتہ چل گیا، اور اللہ کی کتاب کہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی بشر نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس نے مرنا ہے اور کس وقت اس نے مرنا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن خادم رضوی اپنے بزرگوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نوجوان کو پتہ چل گیا کہ اب میرے 2 دن رہ گئے، پھر اس کے کفن کا انتظام کیا، پھر وہاں آئے، پہلے طواف کیا، پھر جناب لیٹ گئے اور مر گئے،
اور پھر اس کے بعد وہ صاحب ان کو جب غسل دینے لگے تو آنکھیں کھول دیں اور پوچھا بھائی تو تو مر گیا تھا. تو کہنے لگا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں ہے. اندازہ لگاؤ. بتاؤ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ابو بکر صدیق فوت ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ اس سے پہلے نبی علیہ السلام فوت ہوئے تھے. سارے انبیاء یعنی کل نفس ذائقۃ الموت. یہ تو موت تو امتحان کے ختم ہونے کا نام ہے. پھر کیا عمر بن خطاب نہیں فوت ہوئے تھے؟ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نہیں فوت ہوئے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے؟ یہ سب کچھ موجود ہے. اور پھر مرنے کے بعد کسی نے بھی آنکھیں نہیں کھولی، لیکن یہاں آنکھیں کھول رہے ہیں. اسی طرح کے واقعات جناب تبلیغی نصاب میں لکھے ہوئے ہیں. زکریا صاحب یہ جو تبلیغی جماعت ہے کہ ایک اللہ والا تھا، اس نے آیا اور اس نے کہا کہ یہ یہاں کوئی صاف ذرا جگہ ہے. کسی نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا بس میرے مرنے کا وقت آ کے میں مرنا چاہتا ہوں. لیٹا اور پھر روح پرواز کر گئی. اسی طرح کے ڈرامے کرتے رہتے ہیں اور قرآن کا انکار کرا کے لوگوں کو مشرک بنا دیا انہوں نے. اور اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، تو قیامت سے پہلے وہ روح واپس نہیں آ سکتی ہے. قیامت سے پہلے کوئی مردہ اپنی آنکھ کیا، کان کیا، زبان نہیں کھول سکتا ہے، سر نہیں اٹھا سکتا ہے. تو آج انہوں نے یہ جو قبریں پجوائی ہیں پوری دنیا کے اندر، مسلمان یہ جو مزار پرستی، قبر پرستی، درگاہیں، یہ اللہ کے گھر کے مقابلے میں، بیت اللہ کے مقابلے میں انہوں نے بنائی ہیں اور ان کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں اور ان کو زندہ سمجھتے ہیں کہ میں چلو بابا جی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، بابا جی تو زندہ ہے، اندر سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے تقریروں میں کہ جب داتا صاحب جاؤ تو سیڑھیاں چڑھو تو دماغ میں اگر پکوڑے ہیں تو پکوڑوں کی پلیٹ لے کے ان کے مرید حاضر ہو جائیں گے، اور اگر دماغ میں دل میں بریانی رکھی ہے تو بریانی لے کے آ جائیں گے. یعنی جو کچھ وہ دلوں کا حال بھی جانتے ہیں مردے، سب کچھ کرتے ہیں. پھر یہاں بھی اپنے مریدوں کو یہ نعرے لگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور جو تمہاری سوچیں ہیں، تمہاری نیتیں ہیں، تمہارے دل کے راز بھی نبی علیہ السلام جانتے ہیں. زور لاؤ اور نعرہ لگاؤ، نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. اس طرح پہلے ان کو مشرک بناتے ہیں، پھر ان سے نعرے لگاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر ہیں، اور یہاں جو ہر وقت دیکھنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. غیب جاننے کی صفت اللہ کی ہے، اور ہر جگہ دیکھنا، ہر جگہ، ہر وقت، ہر ایک کے اوپر نظر رکھنا، یہ اللہ کی صفت ہے. اور اگر کسی اور کی صفت تم نے بیچ میں اللہ کی دے دی تو یہ اللہ کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرایا ہے. یہ مسئلہ ہے ان کا. اس وجہ سے امت مسلموں کو آج مار پڑ رہی ہے ہر جگہ، کیونکہ ان کے عقیدے کے اندر علماء نے شرک کے انجیکشن دے دیے. اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ہو یا ساریہ الجبل والی روایت بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ مدینے والی مسجد میں تھے، وہ ایران کے قریب کہیں جنگ ہو رہی تھی تو وہاں دیکھ رہے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے. اللہ کی صفات انہوں نے اللہ کے بندوں کو دے دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو بچائے. اور میرے بھائیو، جب تک ایمان عقیدے کی دعوت نہیں دو گے، توحید کی دعوت نہیں دو گے، رد شرک نہیں کرو گے، ان طاغوتوں کا، یہ طاغوت ہیں سارے جنہوں نے اللہ کے دین کا راستہ روکا ہے، شرک پھیلا رہے ہیں، کفر پھیلا رہے ہیں اپنے بزرگوں کی آڑ میں. بزرگوں نے یہ فرمایا، بزرگوں نے یہ فرمایا. عقائد علماء دیوبند دیکھو، سب وہی عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2، ہر جگہ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے. قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو پوری ہوتی ہے. یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. مردے نے اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، مردے نے ہاتھ نکال کر اونٹ ذبح کر دیا، مردے نے یہ کر دیا، مردے نے وہ کر دیا. یہی دماغ بنے ہوئے تھے کہ جنگوں کے اندر بھی ہمارے ہاں لوگوں کے یہی ذہن ہے کہ وہ 65 کی جنگ ہوئی تھی تو مردے جو تھے مرے ہوئے، داتا صاحب آ گئے تھے، کیا نام ہے، پل کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے تھے. وہ جو انڈیا کے بم آتے تھے، بم کو پکڑ لیتے تھے. تو بھائی بم کو پکڑتے، جہاز کو کیوں نہیں پکڑتے تھے؟ تو اس طرح انہوں نے بکواس کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں بالکل، اور بالکل اللہ کے دین کا مزاج انہوں نے بدلی کر دیا ہے.